تیسری عالمی جنگ کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، لیکن ہم لوگوں کو ابھی تک اس کا احساس تک نہیں ہے۔ ایک ایسی خوفناک عالمی جنگ جس کا ذکر تینوں ابراہیمک ریلیجن کے اندر یعنی جیوز، کرسچینٹی اور اسلام تینوں کے اندر موجود ہے۔ ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے امت کو بتا دیا تھا کہ یہود و نصارہ یعنی یہودی اور کرسچن اور منافق مسلمان یہ سب ایک طرف ہو جائیں گے اور مسلمان حق کا ساتھ دینے والے ایک طرف۔ اور آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہود و نصارہ کا اتحاد نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت کے اندر نیٹو کی صورت اکٹھا ہو چکا ہے، جس نے ہر ممکن کوشش کی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر اتنا کمزور کر دے کہ یہ کبھی بھی اکٹھا ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں، کبھی ملکی مفاد کو لے کر تو کبھی مسلک کو تو کبھی نسل پرستی کو لے کر۔ لیکن اللہ کا وعدہ اور نبی کی پیشن گوئی ہر صورت سچ ہونا ہی ہے، اس کو کوئی چاہ کر بھی نہیں ٹال سکتا۔ قطر پر حملے کے بعد اب دوحہ قطر کے اندر تمام بڑے مسلم ملک اکٹھے ہو کر اپنے مسلم نیٹو اتحاد بنانے پر تیزی سے کام کر رہے ہیں، یعنی سیم وہی پیشن گوئی اب بہت جلد پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، جہاں پر ایک طرف یہود و نصارہ کا اتحاد نیٹو کی صورت موجود ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کے نیٹو کا اتحاد، اور بہت جلد یہ اتحاد تیسری عالمی جنگ کو شروع کر سکتا ہے۔ یہودی اور کرسچن قومیں اس جنگ کی مکمل تیاری کر چکے ہیں، اور آپ کو ایک سیکرٹ بات بتاتا چلوں کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نیتن یاہو خود حماس کو سیکرٹ فنڈنگ بھی کیا کرتا تھا۔ ملین آف ڈالرز اس نے حماس کو خفیہ طور پر ہر مہینے بھیجے، تقریباً $35 ملین، تاکہ حماس اپنے آپریشن کو جاری رکھ سکے۔ حماس جان بوجھ کر اسرائیل پر حملہ کرے اور یہ مظلوم بن کر پورے فلسطین کو قبضا سکیں اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم تو صرف اپنا سیلف ڈیفنس کر رہے ہیں۔ اور یہ باتیں میں صرف ہوا میں نہیں کر رہا، بلکہ اس کا پراپر ثبوت موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی خفیہ انفارمیشن پبلکلی طور پر اویلیبل نہیں ہوتی۔ ایمیزون پرائم پر کچھ ہی ٹائم پہلے ایک نئی فلم آنے والی تھی جس کا نام تھا بی فائلز، اور یہ فلم نیتن یاہو کی پرسنل لائف پر بیس کرتی تھی، لیکن اس بندے نے اس سیریز کو کینسل کروا دیا۔ اور ایسا اس لیے کیونکہ اس فلم کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ بندہ کتنا بڑا رن مرید ہے، اس کے آدھے سے زیادہ لائف کے فیصلے یا پولیٹیکل فیصلے اس کی بیوی خود لیتی ہے، اور اس کی بیوی حد سے زیادہ شراب پیتی ہے، اور اس کو مہنگے گفٹ بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور یہ بندہ یعنی نیتن یاہو کئی قسم کے سیکس سکینڈلز کے اندر اور کرپشن کیسز کے اندر بھی ملوث ہے، اور اس کا ٹرائل بھی چل رہا ہے۔ لیکن ہر بار یہ کوئی نئی جنگ چھیڑ کر اس مقدمے کو فیس نہیں کرتا کہ جنگ کی صورتحال کے اندر میں کیسے اپنے مقدمات کا سامنا کر سکتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ ان سکینڈلز میں سے ایک کرپشن سکینڈل اس کا حماس کو فنڈ کرنے سے بھی متعلق ہے، جہاں پر اس کے باقاعدہ سگنیچر بھی موجود ہیں۔ سو ظاہر ہے کہ یہ کچھ بھی کر لے جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ ڈاکومنٹیشن کے مطابق جو کچھ بھی ہوگا وہ بالکل سامنے آ جائے گا۔ اور ان ڈاکومنٹس کے مطابق $35 ملین کی اماؤنٹ ہر مہینے بھیجی جاتی رہی، جو کہ کل ملا کر $1 بلین سے زیادہ کی رقم بنتی ہے۔ فلم کی کہانی کے مطابق یہ پیسہ قطر کے تھرو سوٹ کیسز کے اندر بھر کر حماس کو بھیجا جاتا تھا، اور ان پیسوں کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف سے ویسٹ بینک ہے جو کہ خاموشی سے بیٹھا ہے اور اسرائیل کو نہیں چھیڑتا، تو دوسری طرف غزہ کے اندر ہے حماس جو کہ لڑاکا ہے اور اسرائیل کے اس قبضے کے خلاف ہے، اور ہر صورت اس کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب اسرائیل نے جان بوجھ کر حماس کی مدد کی، ان کی فنڈنگ کہہ کر یا پھر ڈیمیج کنٹرول کہہ کر کہ ہم نے تمہارا جو نقصان کیا یہ اس کی مدد ہے۔ پر دوسری طرف ان کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی حماس کو موقع ملے گا یا پھر ان کو چھیڑا جائے گا تو یہ اسرائیل پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور اس کے بعد اسرائیل کو موقع مل سکے گا کہ وہ سیلف ڈیفنس کے نام پر پورے فلسطین کو قبضانے اور گریٹر اسرائیل کی شروعات کر سکے گا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو یہ موقع مل گیا اور سب کچھ ویسے ہی ہوا۔ اور اب وہ گریٹر اسرائیل بنانے تک نہیں رکنے والا، اور اس گریٹر اسرائیل کی شروعات مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے یا پھر گرا کر کی جا رہی ہے۔ حالیہ کنفرم رپورٹس کے مطابق مسجد اقصیٰ کے نیچے درمیان سے ایک ٹنل کھودی جا رہی ہے، اور یہاں پر مسلسل کھدائی جاری ہے تاکہ اس مسجد کی بنیادوں کو اتنا کمزور بنایا جا سکے کہ کسی حادثے یا پھر آرٹیفیشل زلزلے کے نتیجے کے اندر یہ خود بخود گر جائے، اس کو گرانا نہ پڑے، اور یہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے تو مسجد اقصیٰ کو شہید نہیں کیا بلکہ یہ خود حادثاتی طور پر گر گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو قطر پر حملے کے بعد اسرائیل کے دورے پر ہیں۔ دورے کے دوسرے دن اسرائیل میں امریکی سفیر مائک حکابی کے ساتھ مسجد اقصیٰ کے نیچے کھودی گئی متنازع سرنگ کا دورہ کیا، دیواریں گریا بھی گئے، نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کر تالمودی عبادت کی دعائیں مانگی، ایک یادگاری کتاب پر دستخط کیے۔ عین اس وقت مسلم اور عرب حکمران قطر کی حمایت میں دوحہ میں جمع ہیں۔ اور دوسرا مقصد مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی کرنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پر ہیکل سلیمانی موجود تھا، جو کہ ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے دوسری مرتبہ یروشلم پر حملے کے دوران تباہ کر دیا تھا، اور اسی ہیکل سلیمانی کے تباہ شدہ ملبے کے نیچے ممکنہ طور پر ان کے قبالہ جادو کی اصل کتابیں اور اس کے علاوہ تابوت سکینہ بھی موجود ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی کئی مشہور مقدس ترین نشانیاں اور اس کے علاوہ کئی نوادرات بھی اس کے نیچے دفن ہو سکتے ہیں۔
اور تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو بنانے سے پہلے انہیں یہ سب کچھ تلاش کرنا ہے جس کی کھدائی مسلسل جاری ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا لال بچیا کی قربانی، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی کو گرا کر یہ ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کریں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ایک عالمی جنگ ہرمجدون کا یا پھر ملحمۃ العظمیٰ کا ذکر آتا ہے، جس کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رومی فوجیں یعنی آج کے دور کا نیٹو، جس کے اندر امریکہ اور یورپ شامل ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کر کے ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق جو آج کے دور کے اندر ممکنہ طور پر رشیا، چائنا یا ترکی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ترکی تو ایک مسلمان ملک ہے، اس کے بارے میں آپ اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہو سکتا ہے یا مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف جا سکتا ہے؟ لیکن ترکی کے چانسز اس لیے زیادہ ہیں کہ مستقبل کے اندر یہاں پر کوئی ایسی لبرل یا پھر ایسی امریکہ نواز حکومت آ سکتی ہے جو کہ جرمنی کی طرح پوری دنیا پر اپنی حکومت کا خواب دیکھے، کیونکہ آج بھی ترکی کی آدھی سے زیادہ آبادی ویسٹرن اور لبرل سوچ کی مالک ہے، خاص طور پر سائپرس کے اندر۔ اور ویسے بھی حدیث مبارکہ کے اندر قرب قیامت سے پہلے قسطنطنیہ کی تباہی کا ذکر ملتا ہے، یعنی ترکی کا۔ اور تیسری وجہ ہے کہ نیٹو اتحاد مل کر اس عظیم سلطنت کو، جو کہ ان کی رومی حکومت کا سینکڑوں سالوں تک کیپٹل تھا، اس کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ یورپ مل کر نیٹو کے اتحاد سے ترکی کو نکالنا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ہی عرصہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ طیب اردوان کے خلاف بھی بغاوت ہو چکی ہے۔ اب میں یہاں پر بالکل یہ کنفرم نہیں کر رہا کہ یہ ترکی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ چائنا اور رشیا بھی ہو سکتے ہیں، واللہ عالم۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مسلم لشکر کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے، جن کے پیچھے تمام مسلم امت اکٹھی ہوگی، اور اس جنگ کو کہا گیا ہے ملحمۃ العظمیٰ، ملحمۃ الکبریٰ یا پھر جنگ ہرمجدون۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ جنگ ہرمجدون کے اندر اللہ تعالیٰ رومی اتحاد اور مسلمانوں کو مشترکہ دشمن کے خلاف فتح دے گا، لیکن اس فتح اور کامیابی کے بعد رومی یا پھر کرسچن ملک اپنا اصل چہرہ دکھائیں گے، اور مسلمان اور رومیوں کے اندر ایک اختلاف پیدا ہوگا، اور یہی اختلاف ایک بہت بڑی جنگ کو شروع کرے گا، جس کو جنگ ہرمجدون یا پھر ملحمۃ العظمیٰ یا پھر ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ اس خونخوار جنگ کے اندر یہودی بھی کرسچن اتحاد کے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی ایک طرف تمام کفار مسلمانوں کو ختم کر کے ان کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہوں گے، تو دوسری طرف مسلمان یہود و نصارہ کے وجود سے سرزمین کو پاک کرنا چاہتے ہوں گے، یعنی آپ اس کو غزوہ خندق پارٹ 2 کہہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ اتنی شدید ہوگی کہ جس کے بعد ایسی لڑائی دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ پرندے جب اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد لاشوں کے اوپر سے گزریں گے تو تھک کر گر جائیں گے، یعنی اتنی زیادہ لاشیں ہوں گی کہ ختم ہی نہیں ہوں گی، خاندانوں کے خاندان ختم ہو جائیں گے۔ یہ جنگ شام کے علاقے کے اندر ہوگی، دمشق یا پھر اس کے آس پاس کے میدانوں کے اندر۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کے لیے یہ ایک پلے گراؤنڈ بن چکا ہے، دنیا کی تمام بڑی طاقتیں یہاں پر اپنی پاور کو شو کروانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ملحمۃ العظمیٰ کے بعد مسلمانوں کو فتح ملے گی اور آخرکار اسلام کا پرچم پھر سے بلند ہوگا۔ یہودی قوم شکست کھا کر بچ کر ایک غرقد نامی درخت کے اندر پناہ لیں گے، لیکن مسلمان ان کو وہاں بھی چن چن کر قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد ظہور ہوگا دجال کا، اور اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور آخرکار مسلمانوں کی عالمی قیادت اور امن قائم ہوگا۔ اب آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ مسلسل جنگ کی صورتحال کے اندر ہیں، اسرائیل امریکہ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر چکے ہیں، اور مسلسل مسلمان ملکوں پر حملہ کر کے ان کو اکسا رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے حماس کو کیا، تاکہ پھر سے اپنے سیلف ڈیفنس کے نام پر عرب اسرائیل وار کی طرح ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیں، جیسا کہ انہوں نے حال ہی میں عراق، شام، لیبیا اور اس کے علاوہ یمن کا بھی کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلم امت کو ہوش تب آیا جب خود اپنے گھر پر حملہ ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ 2 سال سے غزہ کے بچے بھوک، خوف، دہشت سے تڑپ رہے ہیں، بے گھر ہیں، لیکن کسی کو خیال نہیں آیا کہ ان بیچاروں کی مدد کے لیے بھی کوئی اتحاد بنا کر طاقت سے اسرائیل کو روک سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے جمعے غزہ کے اندر تاریخ کا سب سے مختصر ترین خطبہ دیا گیا، جس کے اندر امام صاحب نے ایک تباہ حال مسجد پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں بھوکا ہوں، کمزور ہوں، مجھ میں بولنے کی ہمت نہیں ہے، اور میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ آپ کا حال بھی میری طرح کا ہی ہے، آپ لوگوں میں بھی میری نصیحت سننے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا سب کھڑے ہو کر صفیں درست کر لیں۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے ان لوگوں کی تکلیف کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ پر افسوس اس بات کا ہے کہ جب سعودیہ کے اوپر سے گزر کر اسرائیلی میزائل قطر دوحہ تک پہنچے تو ان لوگوں کو خیال آ گیا کہ اب ہمیں بھی مل کر کچھ کرنا ہوگا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ مل کر پہلی بار 50 سالوں کے اندر میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے، جس کے مطابق پاکستان پر حملہ سعودیہ پر حملہ، جبکہ سعودیہ پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ اب اس خبر کے بعد اسرائیل تو دکھی تھا ہی، لیکن ساتھ ہم سے زیادہ دکھی 2 اور لوگ تھے۔ اور اسی حملے کے بعد قطر نے تمام مسلم ملکوں کو بلا کر مسلم نیٹو بنانے کا اعلان بھی کر دیا،
پر اس اتحاد کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ آخری جنگ عظیم کا وعدہ بہت جلد سچ ہونے والا ہے۔ دنیا باقاعدہ طور پر کفر و شرک اور حق کے دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے۔ ہر یورپین ملک اس جنگ سے پہلے اپنے خفیہ بنکر تیار کر رہا ہے۔ اسرائیل مسلسل غرقت کے درخت لگا کر لال بچہ کی قربانی اور مسجد اقصی کو شہید کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے بعد اس کے مطابق تیسری مرتبہ وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا، جس کے بعد ان کے مطابق دجال کا ظہور ہوگا، اور ان کے مطابق ہیکل سلیمانی کے اندر وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی جگہ یا پھر ان کے بیٹھنے کی جگہ کا پتھر یہاں پر لا کر رکھیں گے، جو کہ اس وقت برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک چرچ کے اندر رکھا ہوا ہے، اور برطانیہ بھی نیٹو اور اسرائیل کا پکا اتحادی ہے، اور ان کے مطابق وہ اسی پتھر پر لا کر دجال کی تاج پوشی کریں گے، اور پھر اس کی قیادت کے اندر وہ اپنی عظیم سلطنت یعنی گریٹر اسرائیل کو پھر سے بنائیں گے، اور یہ سلطنت پوری دنیا کو کنٹرول کرے گی۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو بھی ہو رہا ہے دراصل اسی دجال کی آمد کے لیے ہو رہا ہے۔ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جن کو اگر الائن کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہمیں اسی جنگ عظیم کی طرف لے کر جا رہی ہیں، جس سے ہم ابھی تک بے خبر ہیں، پر ہمارا دشمن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔